مجھے سلفیزم کے بارے میں بات کرنا ہے. جو سلفیزم الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہے ان سے شروع ہوا ہے یا ان سے پہلے بھی تھا, مجھے یہ بات کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کے بارے میں کیا بولوں گا کہ جو بھی ائمہ سے جب شروع ہوا, تقلید شروع ہوئی, 1000 سال تک تقلید ہی چلتی رہی. تو 1000 سال کب تک جو شروع بھی ہوئی لوگ فالو تقلید؟ کرنے والے ہیں تو کیا وہ غلط تھے؟ کیا اس کے کب بعد شروع ہی ہوئی جو تقلید کب شروع ہوئی؟ جب بھی ائمہ اربعہ آئے اس کے بعد سے شروع ہوئی. مطلب تو ائمہ 200 اربعہ آئے سال یا تو ان کے 300 دور سال. سے ہی تقلید شروع ہو گئی تھی. ہاں نہیں اس کے بعد مطلب امام ان شافعی کے دور میں ہی امام شافعی کے لوگ تقلید کرنے لگے تھے. نہیں اس کے بعد. تو پھر کہاں تب یہ لوگ کہاں؟ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ائمہ اربعہ صحابہ کو فالو کرتے تھے, تو جو ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی گویا کہ صحابہ کو فالو کرنے والے ہیں, یہی بولنا چاہ رہے ہیں آپ نا؟ میں یہ بولنا کہ چاہ امام رہا ابو ہوں کہ حنیفہ, اتنے سالوں سے امام شافعی, امام مالک, احمد ابن حنبل, کیونکہ یہ بھی صحابہ کو ہی فالو کرتے تھے, تو لہٰذا جو ان کو فالو کر رہا ہے انڈائریکٹلی ہی نہیں, وہ انڈائریکٹلی وہ صحابہ کو ہی فالو کر رہا ہے. آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں صحابہ کو ہی کر رہے ہیں نا, وہ بھی صحابہ کو کر رہے ہیں. سوال یہ ائمہ پیدا ہو اربعہ رہا بھی ہے کہ صحابہ کو ہی کر رہے ہیں. نہیں, آپ کی اتنی بات درست ہے, آپ کی اتنی ہاں بات درست ہے کہ یہ ائمہ ٹھیک ہے اربعہ جو ہے وہ صحابہ کو فالو کرتے تھے, پر ٹھیک ہے. یہ بات درست نہیں کہ جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان ائمہ کو فالو کرتے ہیں. کیا ان ائمہ نے کہا تھا ہماری تقلید کرو؟ نہیں. تو پھر کہاں یہ لوگ فالو, جو تقلید کرنے والے ان کو کہاں فالو کر رہے ہیں وہ؟ تقلید کیوں کرتے ہیں یہ مجھے بتا دیجیے تھوڑا. ارے بھائی پہلے یہ بات بولے نا, آپ بول رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے ماننے والے ان کو فالو کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی صحابہ کو ہی فالو کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں جب ان وہ ائمہ کیوں نے یہ فالو کہا ہی کرتے نہیں کہ ہیں میری تقلید کرو, تو یہ لوگ تقلید کرتے ہوئے ان ائمہ کو فالو نہیں کر رہے. ان سارے ائمہ نے ہمیشہ یہی کہا قرآن و سنت کو فالو کرو. یہ سارے ائمہ کیونکہ وہ سلفی آپ تھے, کو فقہ کو انہوں نے مدون کہا کیا نا. قرآن و سنت کو کیوں فالو کرو. لیکن جو لوگ ان کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ قرآن و سنت چھوڑ کر کے ان کے اقوال کو فالو کر رہے ہیں, ان کے اقوال کی تقلید کر رہے ہیں. تو حقیقت میں بھائی حنفی امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کر رہا, شافعی امام شافعی کو فالو نہیں کر رہا, مالکی امام مالک کو فالو نہیں کر رہا, حنبلی امام احمد ابن حنبل کو فالو نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ان سارے ائمہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ میری تقلید کرو. ان سب نے کہا تھا قرآن و سنت کو مانو, قرآن و سنت کی اتباع کرو. تو جو قرآن و سنت کی اتباع چھوڑ کر کے ان اماموں کی تقلید کر رہے ہیں وہ اصل میں ان اماموں کو فالو نہیں کر رہے. ہاں جو تقلید کر رہے ہیں کیا وہ غلط کر رہے ہیں, یعنی حرام کر رہے ہیں, ایسا کچھ غلط ہے؟ ہاں جہاں جس کے پاس قرآن و سنت سے دلیل واضح ہو جائے اس کے باوجود اپنے امام کا قول جو نہ چھوڑے, نارمل انسان ایسا ہے, آدمی میں حرام کام عالم کر کے رہا بارے میں نہیں بات کر رہا, میں ہے. عالم کے بارے میں نہیں بات کر رہا, میں ایک نارمل انسان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جو تقلید کر رہا ہے اگر کیا وہ حرام کام کر رہا ہے, کیا وہ غلط بول تو کر رہا ہوں رہا ہے؟ کہ جس کے پاس دلیل واضح ہو جائے قرآن و سنت کی, اگر وہ اپنے امام کے قول کی وجہ سے قرآن و سنت کی دلیل چھوڑ دے وہ حرام کام کر رہے ہیں. بھائی ابھی آپ کے نئے پاس ایک موضوع پہ آ دلیل گئے ہے. ہیں, اپنے سنیے موضوع پہ سنیے رہیے. سنیے, آپ کا موضوع یہ نہیں ہے, چار تقلید آپ کا موضوع ائمہ. نہیں تھا. ایک چیز بدل دیا نا ہاں موضوع. ایک منٹ رکو تھوڑا سا ہاں میرے ساتھ ٹھیک بات ہے, کیجیے. سلفیزم کے اوپر آ جائے. میرا جو ایک بھی منٹ موضوع تھا سلفیزم بھائی کا تھا. سلفیزم سلفیزم آپ سے ہی یہاں پہ آیا. بار بار سلفیزم بول رہے ہیں. سلفیت کیا ہے؟ ہاں سلفیت آپ سمجھ رہے سلف نہیں, کے سلفیزم میں کیا بول رہا ہوں سلفیت وہ سمجھ سلف کو رہے نہیں. فالو کرنے کی دعوت ہے. تو جب سے نہیں سلف نہیں ہے, نہیں نہیں جب نہیں, سے یہ سلف ہے جو تب آپ سے سلفیت ہے. نہیں سلفیت نہیں تب سے ہے جب یہ سے آپ نے سلف ہے, بولا ہے. کیونکہ یہ جو سلفیت اس کو میں ایک منٹ, آپ واضح کرنے بلا دو, مجھے وجہ واضح کرنے دو آپ پلیز. ہواؤں میں دعویٰ کر رہے ہیں. نہیں 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 سلفیت سلف کو فالو کرنے کا نام ہے, تو جب سے سلف ہے تب سے سلفیت الحمدللہ. اوکے, وہ ہم میں تو قبول اہل کرتا ہوں. حدیث کی سنیے دعوت سنیے اگر سنیے ایک جملے میں بیان کرنی ہو تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے بھائی اس دین مجھے کو مانو جو بولنے تو صحابہ دو, کا دین تھا. بھائی آپ کو درمیان میں بولا, مت. جو سلفیت ہے آپ یعنی نے جو سلفی اعتراض ہے وہ کیا میں سلف نے کو اس کا فالو جواب دے کرنے دیا. والا ہی سلفی آپ ہے. یہی آپ نے ٹھیک ہے, پہلے ایک بات تسلیم کر لیں کہ میں آپ نے بات جو کر رہا ہوں شبہہ پیش سلفیزم کیا تھا کی. اس کا جواب مل گیا آپ کو. آپ نے جو ایک شبہہ پیش کیا تھا پہلے یہ بول دے کہ ہاں مجھے اس شبہے کا جواب مل گیا. آپ یہ بول رہے تھے کہ کیونکہ ائمہ اربعہ صحابہ کو ماننے والے ہیں, سلف کو ماننے والے ہیں, تو ان کے مقلدین ان کو ماننے والے ہیں, تو گویا کہ ان کے مقلدین بھی سلف کو ماننے والے ہیں. اس پر میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ائمہ تو مانتے تھے صحابہ کو, لیکن ان کے مقلدین ائمہ کو نہیں مانتے, کیونکہ ائمہ نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا تھا کہیں پر بھی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا قرآن و سنت کی دلیل واضح ہو جانے کے بعد بھی میرا قول مت چھوڑو, بلکہ تمام ائمہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری تقلید مت کرو, قرآن و سنت کی بات مانو. میرے قول کے مقابلے میں اگر حدیث ملے, حضرت امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی بات کہوں اور قرآن و سنت میری بات کے خلاف ہو تو میری قول کو چھوڑ دینا اور میری بات کو دیوار پر مار دینا.
تو ان سارے ائمہ نے تقلید کا حکم نہیں دیا تھا. جو ان کے مقلدین ہیں وہ اماموں کی مخالفت کر رہے ہیں, امام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو جو آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے, شبہ آپ پیش کر رہے تھے کہ سارے ائمہ کی تقلید کرنے والے بھی سلفی ہیں کیونکہ وہ ائمہ کو مانتے ہیں اور ائمہ سلف کو مانتے ہیں, آپ کا یہ شبہ غلط ہے. ائمہ تو سلف کو مانتے تھے لیکن ان کے مقلدین کیونکہ ائمہ ہی کی نہیں مان رہے تو وہ سلف کو ماننے والے بھی نہیں ہیں. تو ابھی آپ یہ شبہ جو آپ نے پیش کیا تھا نا اس کا جواب آپ کو مل گیا, تو آپ بول دیں ہاں یہ جواب مل گیا, پھر اور بات کریں گے دوسری. میرا جو بات ہے سلفیزم یعنی سلفی, اب تم جو سلف فالو کر رہے ہیں کہ میں جو صحابہ کو فالو کر رہا ہے یہ دوسروں کے اوپر بھی تھوپ رہے ہیں. جو آپ کی دلیل ہے یعنی جو آپ دلیل کو قبول کرتے ہیں وہ دلیل دوسروں کے اوپر بھی تھوپ رہے ہیں کہ یہی دلیل صحیح ہے, یہی دلیل کو تم مانو, جیسا جو آپ کا یہ موقف ہے. اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 4 ائمہ کی الگ الگ دلیل ہے اور ہر ایک لوگوں کی الگ الگ دلیل ہے. بدل گیا طفیل بھائی, آپ بار بار جو ایک بات آپ نے شبہ پیش کیا تھا, آپ بولو کہ مجھے شبہ کا جواب مل گیا یا پھر اس کا کوئی جواب دو. میں نے جو یہ بات آپ کے سامنے کہی کہ جو مقلد ہیں, جو مقلد ہیں, جو میں نے یہ بات کہی کہ جو مقلد ہیں, آپ نے یہ دعویٰ کیا, آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مقلد ہیں وہ اپنے اماموں کو فالو کرتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا میرے بھائی میری بات تو سنو, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے ہو, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے ہو. آپ نہیں بولنے دے رہے. آپ نے ایک شبہ پیش کیا, میں نے اس کا جواب دیا, تو اس کو کنٹینیو کرو نا اس بات کو. آپ نے کہا کہ جو مقلدین ہیں وہ اپنے ائمہ کو فالو کرتے ہیں اور ائمہ سلف کو فالو کرتے ہیں, تو گویا کہ مقلدین بھی سلف کو فالو کرتے ہیں. میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقلدین ائمہ کو فالو نہیں کرتے ہیں, ائمہ نے کہیں یہ نہیں کہا میری تقلید کرو, تو تقلید کے مسئلے میں اپنے اماموں کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جن اماموں کی تقلید کی یہ دعوت دے رہے ہیں, جن کی تقلید کر رہے ہیں, جب اماموں نے کہا ہی نہیں میری تقلید کرو تو اپنے اماموں کو فالو نہیں کر رہے, تو آپ یہ تسلیم کریں نا. کیا ان اماموں نے یہ کہا تھا میری تقلید کرو؟ جی بھائی طفیل بھائی, آپ کی بات جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں نا ایک الگ ٹینجنٹ, رکیے. آپ ذرا شیخ سرفراز نے جو پوچھا نا 3-4 بار 5 بار وہ دہرا چکے ہیں. آپ یس بولو یا تو نو بولو, اور اگر اگری کرتے ہو تو کوئی چیز اگری کریں گے تو آگے نیکسٹ لیگ پہ آگے بڑھیں گے نا ہم. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اس میں ابھی انہوں نے جو بات بولی کہ آپ نے وہ بات سنے اور سمجھے, تو آپ یس بولو یا نو بولو, پھر ہم نیکسٹ بات بولیے. آپ کی بات میں منع نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, میں بولنا چاہتا ہوں, سنیے. کیا وہ آپ بات بول جو رہے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کوئی اور بات ابھی بولیے. ائمہ نہیں, ائمہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ائمہ جو بولے ہیں ائمہ یہ نہیں بولے کہ مجھے فالو کرو, ٹھیک ہے, جب وہ بات ائمہ یہ نہیں بولے کہ مجھے میری تقلید کرو. بھائی صاحب ابھی آپ کو میں جو پوچھا نا آپ وہی جواب دیجیے گا. تو پہل بھائی جو شیخ سرفراز نے کم سے کم 7-8 بار تو دہرا دیا, آپ ایک بار اچھے سے وہی سوال کا جواب دو جو انہوں نے پوچھے, نہیں تو اور ایک بار 9ویں بار شاید وہ ریپیٹ کریں گے. بتائیے مجھے 1 منٹ دو, وہی جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہی جواب دے رہا ہوں, بتائیے. ہاں وہی جواب دوں گا, ٹھیک ہے. جی ہاں, جو ائمہ نے میری تقلید کرو کر کے کہاں پہ بھی یہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ میں مانتا ہوں, کہاں پہ بھی نہیں بولا کہ ائمہ میری بات مانو کر کے بولا ہے, ٹھیک ہے. مگر 4 ائمہ نے فقہ کو مدون کیا, ٹھیک ہے. فقہ کو مدون کرنے کی وجہ سے ہم کو وہ فقہ مل گیا کہ وہاں سے دلیلیں مل رہی. تو آپ دلیلوں کو 4 ائمہ کے اندر کسی بھی ائمہ کا دلیل تمہیں صحیح لگ رہا ہے تو اس دلیل کو فالو کرو, ایکسپٹ کرو. وہی تو بول رہا ہوں. یہ بات آپ نے صحیح کہی, یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی میرے بھائی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کو مانو. تو یہ تو اہل حدیث بولتے ہیں نا, مقلد یہ تھوڑی بولتا ہے جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کو مانو. مقلد تو یہ بول رہا ہے کہ دلیل مت دیکھو, صرف امام کی مانو. تقلید دلیل دیکھ کر کے تقلید تھوڑی کی جاتی ہے, تقلید تو امام کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے. میں ایکسپٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, آپ جو بھی بول رہے ہیں اوکے, میں نہیں کر رہا. آپ میری بات آپ سنیے, ہاں نہیں ٹھیک ہے, آپ مت مانیے, آپ مت مانیے, میں اس تو آپ مت مانیے تو سوال کا جواب دیجیے نا. آپ جو بول رہے ہیں جس کی دلیل صحیح لگ رہی ہے اس کی بات مانو, دلیل جس کی صحیح لگی اس کی بات ماننے کو تقلید بولیں گے. دلیل دیکھ کر کے ایک بات کی مان لینے کو تقلید بولتے ہیں. تقلید کس کو بولتے ہیں؟ دلیل سنیے, مجھے دلیل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مجھے صحیح لگی تو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں. تو کیا میں ان کو یہ کر رہا ہوں, کیا میں بالکل ماشاءاللہ, یہ تقلیدی نہیں ہے, یہ تو تقلیدی نہیں ہے. آپ یہاں پر تقلید کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ تقلید نہیں ہے. آپ اگر دلیل سے امام حنیفہ کی بات مان لیں, ہم کو کوئی اختلاف نہیں. کسی فقہی مسئلے میں اگر آپ امام حنیفہ کی بات دلیل کی بنیاد پر مان رہے ہیں تو اختلاف ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دلیل دیکھ کر کے مان رہے ہیں تو آپ مطلب تقلید کہتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ کو, کہ آپ دلیل ہی نہیں دیکھ رہے, آپ نے یہ طے کر دیا یہ میرے امام ہے, میں ان کی ہر بات مانوں گا. تقلید اس کو بولتے ہیں.
تقلید اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے امام طے کر دیا ہے، وہ صحیح بولے گا غلط بولے گا، مجھے اس کی دلیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اس کی شخصیت کو فالو کروں گا۔ تقلید شخصیت کی ہوتی ہے، دلیل کی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ دلیل دیکھ کر کے اگر آپ نے کسی کا قول مان لیا ہے تو وہ تقلید نہیں ہے بھائی، یہ تو ہماری دعوت ہے کہ دلیل دیکھو، جس کی دلیل صحیح اس کی دلیل مان لو۔ یہ جس کو آپ دفاع کر رہے ہیں وہ ہماری دعوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو فیل بھائی آپ نے جو بھائی آپ نے غلطی سے جو ہے نا وہ اپنے پول میں اپنا فٹ بال جو ہے نا ڈال دیا ہے، آپ نے اپنا گول کر دیا ہے۔ آپ جس آپ نے اپنی ٹیم، آپ نے ہماری طرف سے گول کر دیا ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں نا وہ تو یہ تو ہماری دعوت ہے بھائی کی دلیل دیکھو، جس کی دلیل صحیح لگتی ہے وہ مان لو۔ دلیل ہے، وہ بنا دلیل کے کوئی بات نہیں کی ہے۔ 4 ائمہ کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، اپنی اپنی دلیل اپنی اپنی کو صحیح لگتی ہے۔ جس کو جو دلیل صحیح لگے اس کو فالو کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے تو یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن نا مسئلہ یہ کہ یہ ہم کرتے ہیں کہ جس کی دلیل صحیح اس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ دلیل کی بنیاد پر نہیں فالو کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو دلیل کی بنیاد پر فالو کر رہے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہوئی میرے بھائی۔ تقلید کہتے ہیں دلیل دیکھے بغیر فالو کرنے کو، بلائنڈ فالوئنگ۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے بلائنڈ فالوئنگ، دلیل دیکھے بغیر کسی کو فالو کرنا۔ اگر کسی کو دلیل دیکھ کر کے فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو آپ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ دلیل دیکھو اور دلیل کو فالو کرو، تب تو آپ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، تب آپ مقلد نہیں ہیں۔ نہیں، اب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دلیل جو صحیح لگی وہ دوسروں کے اوپر بھی تھوپنا چاہ رہے ہیں نا، وہ غلط بول رہا ہوں میں۔ جو سلف کرتے ہیں، جو سلفی ہم کرتے تھوپ ہیں، نہیں رہے بھائی۔ اگر ہم تھوپنے لگے تب تو ہم لوگوں کو کہیں گے ہماری تقلید کرو۔ ہم تھوپتے نہیں ہیں، ہم کنونس کرتے ہیں۔ ہم کو جو دلیل صحیح لگی ہم اس دلیل پر کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دلیلوں پر بات کرتے ہیں، ہم شخصیتوں پہ بات نہیں کرتے۔ جب دلیل پر بات ہونے لگی تو اس کا مطلب ہم نے تقلید کو سائڈ رکھ دیا۔ اگر کسی مسئلے میں آپ ایک دلیل دے رہے ہیں، میں ایک دلیل دے رہا ہوں، میں اپنی دلیل پر آپ کو کنونس کروں گا، آپ میری دلیل پر اپنی دلیل پر مجھے کنونس کریں، تو یہ کنونسنگ تو ائمہ سلف کے درمیان، یہ جو حضرات ائمہ جن کی تقلید کی جا رہی ہے یہ بھی تو دلیلیں دیتے تھے نا اپنی باتوں کی، کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد ابن حنبل، نہیں یہی بات چل رہی ہے کہ یہ ائمہ سیدھا فتویٰ دیتے تھے یا فتووں کی دلیل بھی دیتے تھے؟ دلیل دیتے تھے۔ دلیل دیتے تھے، مطلب کیا ہے کہ یہ چاہتے تھے، اگر یہ چاہتے تو صرف فتویٰ دے سکتے تھے، پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے فتوے پہ تقلید کی جائے، یہ چاہتے تھے کہ ہماری دلیل کو سمجھ کر کے ہماری بات مانی جائے۔ تو یہ ائمہ دلیل کی دعوت دے رہے ہیں یا تقلید کی دعوت دے رہے ہیں دلیلیں دے کر کے؟ دلیل کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو اہل حدیث کی دعوت ہے۔ دیکھو اب ان ائمہ کو اصلی فالو کرنے والا کون ہے؟ اہل حدیث، الحمدللہ۔ اہل حدیث بھی دلیل کی دعوت دے رہا ہے، یہ ائمہ بھی دلیل کی دعوت دے رہے ہیں۔ تقلید کرنے والے تو دلیل بتائے، وہ تو کہہ رہے ہیں اندھا بن کر کے فالو کر لو، وہ اماموں کے قول کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ائمہ نے اپنے قول کے ساتھ دلیلیں بھی دی۔ تو گویا کہ ائمہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی دلیلوں کی بنیاد پر ان کی بات مانی جائے۔ تو ان ائمہ اربعہ کی اصلی اتباع کرنے والے اہل حدیث ہیں، کیونکہ ان ائمہ نے دلیل دی، یہ چاہتے تھے کہ دلیل کی بنیاد پر ان کی بات قبول کی جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر ان کی بات قبول کی جائے۔ ہاں مولانا صاحب، دلیل کے معاملے میں آپ ائمہ کے خلاف بھی گئے ہیں، یہ بات میں بولنا چاہ رہا ہوں، وہ چھوڑیے، مجھے پہلا کوشچن میرا ایک دیجیے، اب ایک کلیئر ہوتی جا رہی ہے بھائی۔ دیکھو جی، اختلافی مسائل میں دونوں طرف سے دلیلیں ہوتی ہیں، اور ہم کو جو دلیل راجح لگتی ہے ہم اس کو اپنا وہ قول اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو مقلد بھی کرتا ہے نا، مقلد بھی تو کتنے مسائل میں اپنے امام کے لیے دوسرے اماموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ حنفی ہیں تو بہت سارے مسائل میں آپ امام شافعی کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ نہیں سرفراز بھائی، امام 4 ہی کیوں ہے بھائی؟ ہم جب فائدہ اٹھائیں گے تو خالی 4 ہی امام کیوں؟ نہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا سرفراز بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاروں امام کے خلاف بھی گئے ہیں، تو سوال یہ ہے، ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ امام 4 ہی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے امام 4 ہی ہیں، 4 کے علاوہ بھی امام ہیں، ہم ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 4 کے علاوہ امام نہیں ہے، 4 مشہور ہیں، 4 کی فقہ مدون ہے، اور لوگوں کے بھی فقہ موجود ہیں، اور لوگوں کے بھی اقوال موجود ہیں، انہوں نے بھی دلائل دیے ہیں، تو وہ کوئی کافر مشرک بدعتی نہیں ہے، وہ سب سلف کو ماننے والے اور بڑے بڑے اجلہ اہل علم اور علماء ہیں۔ تو 4 کے اگر ہم خلاف کہیں گئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کوئی امام موجود ہے، ہمارے ساتھ کوئی بڑا 1 2 3 4 ائمہ موجود ہیں، تو 4 ائمہ کے خلاف جانا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ باطل ہو گیا، وہ بھی امام ہی کا مسلک ہوتا ہے، کسی اس پر بھی کسی امام نے دلیل دی ہوئی ہوتی ہے۔ جی
اور اگر آپ کہیں گے کہ 4 ائمہ کے خلاف جانا غلط ہے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ انہی 4 ائمہ کے درمیان حق بند ہے اور 4 کے باہر حق ہے ہی نہیں، اس کی دلیل دینی پڑے گی. اگر 4 کے باہر حق نہیں ہے تب تو خلاف جانا غلط ہے. جی طفیل بھائی. ہاں ٹھیک ہے، میں وہی اسی بات کو میں لوٹانا چاہتا ہوں. یہ جو بھی اب 4 ائمہ کو 1000 سال سے جو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں، کیا یہ غلط تھے؟ جو آپ نے عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے جو آپ سلفیزم شروع کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بات ہے یار، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. آپ نہیں سمجھے سلفیت میری کی بات کو دعوت. تو اور ایک بار آپ غلط بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. میں سمجھا آپ سمجھے بھائی، نہیں. میں آپ کی بات سمجھا، میں آپ کی بات سمجھا، میں آپ کی بات سمجھا اور میں آپ کی بات سمجھا اور میں آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال سے تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو 1000 سال سے تقلید کرتے ہوئے آنا تقلید کے صحیح ہونے کی دلیل تھوڑی ہے بھائی. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد صحابہ کے زمانے میں خوارج پیدا ہو گئے تھے. آج تک کے خوارج کے نظریات موجود ہیں. تو خوارج کے ہم صحابہ کے زمانے سے، تو کیا صحابہ کے زمانے کے ہونے سے وجہ سے خوارج صحیح ہو جائیں گے؟ صحابہ کے زمانے میں تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. آج بھی کچھ تقدیر کا انکار کرنے والے، تو وہ کہیں ہم 1300 سال سے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، ہم تو تقلید کرنے والوں سے پہلے سے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ میرے بھائی آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تقلید 1000 سال سے شروع ہوئی، یعنی کہ تقلید بدعت ہے. یہ 1000 سال بعد شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں شخصی تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا کہ کسی ایک کو امام بنا لیا جائے، ہر صحیح غلط میں اسی کو فالو کیا جائے. آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 400 سال بعد، میں جواب تو دینے دو. رسول اللہ، آپ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 400 سال بعد کچھ لوگوں نے یہ بات شروع کی کہ میں ایک امام بنا لوں گا اور اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں اسی کی تقلید کروں گا. تو جو آپ کہہ رہے 1000 سال سے ہو رہی ہے، تو یہ 1000 سال بولنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بدعت ہے جو امت میں بعد میں ایجاد ہوئی. دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الوہاب سے سلفیت شروع ہوئی، بھائی سلفیت جب آپ کہہ رہے ہیں سلفیت، تو سلفیت کا مطلب ہی ہوتا ہے جب سے سلف ہے تب سے سلفیت ہے. سلفیت وہی ہے جو صحابہ کرام کا دین تھا. ہم تو اسی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے دین میں وہ بات بتاؤ جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جس بات کے بارے میں یہ بول دیں گے کہ یہ بات صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، ہم وہ چیز چھوڑ دیں گے. کوئی ایسی چیز جس کو ہم بطور دین، جس کا عقیدہ رکھتے ہوں یا جس پہ عمل کرتے ہوں، اگر وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ سلف کے زمانے میں نہیں تھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ خالی ایک کلیم ہے آپ کا کہ سلفیت محمد بن عبد الوہاب کے زمانے سے شروع ہوئی. سلفیت سلف جب سے ہے تب سے سلفیت ہے. آپ میوٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو فیل بھائی دیکھیے آپ کی ایک بری عادت کیا ہے، آپ کی بری عادت کیا ہے نا کہ جب وہ بات کر رہے تو آپ تبھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ رکیے نا، ابھی آپ کو موقع دے رہے ہیں. اب بولیے آپ. اب شیخ سرفراز نہیں بولیں گے، آپ بولیے، بتائیے. جی ٹھیک ہے. جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کیا سلفیزم تھا؟ مطلب عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سلفیزم کیا، میں وہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اب گروپزم ہے نہیں، اب سلفیوں کا جو گروپ ہے، یعنی میں ہی سلفی ہوں، جو بھی یہ ہو رہا ہے اور تم اسی کو فالو کرو، یہ ساری چیز غلط ہے. یعنی جو تقلید کر رہے ہیں یا جو بھی فالو کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ غلط ہے، یہ ہم ہی صحیح ہے. یہ جو کہنا ہو، یہ اس سے پہلے تھا کیا؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. سلفیت تھی، مجھے پتا ہے سلف کو فالو کرنے والے جو سلفی تھے وہ پہلے بھی تھے، مگر سلفیزم تھا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک بات بتائیں، سلفی صحیح، آپ یہ بتائیں سلفی صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ سلفی صحیح ہے. تو سلفی صحیح ہے. آپ کو صحیح نہیں بول رہا، میں آپ کو صحیح نہیں بول رہا. تو بھائی ہم تو سلفی الحمدللہ، ہم سب سلفی ہے. نہیں وہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر پائے، نہ آپ عقیدے میں ثابت کر پائے کہ آپ سلفی ہیں، نہ آپ فقہ میں ثابت کر پائے آپ سلفی ہیں. اچھا اگر آپ سلفی ہیں تو کیا سلف تقلید کرتے تھے؟ سلف کیا تقلید تھی؟ اگر آپ سلف کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا سلف تقلید کرتے تھے؟ تو صحابہ کس کو مانتے تھے اور کس کو فالو کرتے تھے؟ صحابہ دلیلوں کو فالو کرتے تھے. کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ میں نے ایک امام بنا لیا ہے، میں زندگی کے ہر فقہی مسئلے میں بس اسی ایک امام کی تقلید کروں گا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے نا. ہاں
تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اگر حنفی ہونے کے بعد یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سلفی ہیں، عقیدے میں تو آپ اپنے آپ کو سلفی ثابت نہیں کر پائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی ڈسکشن کرنی پڑے گی۔ میں تقلید کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ تقلید کے معاملے میں کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ میں نے ایک شخصیت کو اپنا امام بنا لیا ہے، میں زندگی کے تمام فقہی مسائل میں اسی ایک امام کے قول کی تقلید کروں گا دلیل دیکھے بغیر؟ کیا صحابہ کے زمانے میں اس طرح سے تقلید ہوتی تھی؟ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک امام کو فالو کر رہا ہوں تو ان کا دلیل میں نہیں دیکھوں گا، جو وہ بولیں گے وہی فالو کر رہا ہوں، ایسا میں نہیں بول رہا ہوں کہ میں ایک ہی امام کو فالو کرو یا ارے آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی جو ہے وہ کیا بول رہے ہیں؟ حنفی کو حنفی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بنا لیا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں زندگی کے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے اقوال کی تقلید کروں گا۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح سے جو امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی یا امام مالک کی، احمد ابن حنبل کی جس طرح سے تقلید کی جاتی ہے، کیا اس طرح سے کسی امام کی تقلید صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آپ کیا بول رہے ہیں میرے بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسی تقلید آپ کرتے ہیں کیا ایسی تقلید صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ بھائی، ہم تقلید جو کر رہے ہیں یہ آئمہ ان کی دلیلوں کے حساب سے ہی کر رہے ہیں نا، ان کی دلیلوں پھر میں کے پوچھ رہا ہوں، جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ۔ ابھی آپ نے بار بار ایک بات کہی نا کہ 1000 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی 1000 سال سے کرنے کا مطلب یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی نا؟ یہ جو تقلید ہو رہی ہے اس طرح کی تقلید صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی نا؟ وہ مجھے پتا نہیں۔ ابھی آپ خود بول رہے تھے کہ 1000 سال سے ہو رہی ہے، تو 1000 سال سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی ایسی تقلید نا؟ وہ مجھے پتا نہیں، وہی تو بول رہا ہوں میں تقلید میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جو 1000 سال سے ہوئی یہ غلط ہوئی صحیح ہوئی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، اتنا ہی۔ جو بھی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو تقلید جو آپ کا عقیدے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے، تقلید پہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ صحابہ کے زمانے میں عقیدے پہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر پائیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ عقائد پائے جاتے تھے جو آج کے دیوبندی اور بریلوی رکھتے ہیں۔ عقیدے پہ بات ہی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں فقہی مسائل پر۔ جیسی تقلید آپ کر رہے ہیں ایسی تقلید صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، تو جو چیز صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی وہ آپ کے دین کا سب سے بڑا حصہ ہے، تو آپ کیسے اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ سلفی ہونے کا دعویٰ مت کریے، آپ کا سلفی ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال سے یہ تقلید ہو رہی ہے، یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں یہ تقلید نہیں تھی، تو لہٰذا جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سلف کے راستے پر نہیں ہے، وہ سلفی نہیں ہے۔ آپ دو جھوٹے کلیم کر رہے ہیں، ایک تو اپنے آپ کے سلفی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، دوسرا ہمارے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے۔ ہم جو سلفیت کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جھوٹ ہماری طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے، اور خود کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سلف کے زمانے سے ہیں۔ آپ سلفی نہیں ہیں، آپ سلفی نہیں ہیں، کیونکہ سلف کے زمانے میں تقلید شخصی کا وجود نہیں تھا۔ غلط ہوا صحیح ہوا اتنا بتا دو مجھے، وہ جو غلط ہوا بھائی، غلط ہوا ایک امام کو اتنی بڑی امت غلط کر رہی ہے، وہ تم آپ بول رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 73 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو اتنی 73 فرقہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو 72 فرقے غلط کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ 72 فرقہ بڑے ہوں گے کہ ایک فرقہ بڑا ہوگا؟ 1000 سال سے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، عنقریب ایک ایسا دور ہے کہ جب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، یعنی اکثریت تو گمراہی کے راستے پر ہوگی۔ اکثریت کیسے حق پر ہونے کی دلیل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم بندے جو شکر گزار ہیں۔ اکثریت تھوڑی نا حق پر ہونے کی دلیل ہوتی کہ اکثر لوگ کریں تو حق پر ہو جائے گا۔ نہیں وہی تو بول رہا ہوں، مطلب اتنے سالوں سے جو چلتا آیا کیا اللہ تعالیٰ تو غلط چلتا آ رہا ہے بھائی، غلط چلتا آ رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ایک امام بنا لو اور امام کی تقلید کرو، رسول اللہ کی حدیث سے انکار کر دو، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ غلط چلتا آ رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہی تو ہمارا مشن ہے بھائی، اس کو ختم کرنا ہی ہمارا۔ یہ مقلدوں کا بہت بڑا پرابلم ہے، جب یہ دلیلوں کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو اکثریت کی دلیل پیش کرنے لگتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کریں، اتنے سارے لوگوں کا کرنا کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے۔
ये बता दो, आपसे जिस मौजू पे बात हो रही है स्विच हो जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे, स्विच होके कहीं और चले जा रहे हैं, फिर वो जवाब नहीं दे पा रहे, स्विच होके कहीं और चले जा रहे हैं। मैं पहले से भी वहीं पे हूँ। चुप, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? सामने वाले को सिर्फ ऐसा ही स्विच कर रहे हैं। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, आप सादी सी बात का जवाब, सादा सा बात, देखो आपने क्लेम, दो झूठे बातें की, दो झूठे दावे किए। आपने एक जावा झूठा ये किया कि हनफी लोग सलफी हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या सलफ के जमाने में तकलीद होती थी, आप सबूत नहीं दे पाए। तो जब सलफ के जमाने में तकलीद नहीं होती थी, आप तकलीद करते हैं, तो आप कैसे सलफ के रास्ते पर हैं? दूसरा, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बाद सलफिज्म शुरू हुआ। भाई सलफियत सलफ को फॉलो करने की दावत का नाम है कि अकीदे में, इबादत में, मामलात में सलफ का मनहज इख्तियार किया जाए। तो सलफियत तब से जब से सलफ है। मैं आपको इतने प्यार से भरे अंदाज में बोल रहा हूं, आप जाएं तहकीक करें, हमारा कोई एक मामला, हमारा कोई उसूल आप साबित कर दें कि सलफ के जमाने में ये नहीं था। हत्ता कि कोई फिqही मसला साबित कर दें कि सलफ में से किसी ने भी जो है ना ये फिqही मसला सलफ से साबित नहीं, हम छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला उसको। हम सलफ को फॉलो करने के दावेदार हैं। जैसे हनफी इमाम हनीफा को फॉलो करता है, हम सलफ को फॉलो करते हैं। तो हम ये क्लेम आपका झूठा था। बाकी रही बात, ये इतने सालों से उम्मत गलत करते आ रही है, तादाद की कसरत कोई दलील, कसरत जो है ना वो तादाद की कोई दलील नहीं है। तकलीद एक गलत चीज है। मैं नहीं कह रहा कि तकलीद करने वाले हर फिqही मसले में गलत होते हैं। कोई फिqही मसले में हनफी सही हो सकता है, कोई फिqही मसले में शाफी सही हो सकता है, कोई फिqही मसले में हंबली सही हो सकता है, किसी में मालिकी सही हो सकता है। मुमकिन है कि किसी मसले में चारों ही गलत हो, मुमकिन है किसी मसले में चारों सही हो। तो ऐसा नहीं है कि हर मसले में हर कोई गलत है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो तकलीद शख्सी का मिजाज है। अच्छा, ये भी एक दावा है कि इतनी बड़ी तादाद तकलीद शख्सी करती आई है। पहली बात तो अवाम की कसरत कोई मेयारी नहीं रखती है, और अहले इल्म हमेशा बड़ी तादाद में तकलीद शख्सी के खिलाफ ही रहे हैं। उम्मत के अहले इल्म की आप तारीख देखेंगे, जैसे इन अइम्मा किराम ने तकलीद की दावत नहीं दी, वैसे उम्मत के अहले इल्म ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कसरत से अहले इल्म तकलीद शख्सी की दावत दे रहे हो। तकलीद शख्सी की दावत भी बहुत कसरत से नहीं रही। अवाम क्या करती आई है, अवाम का कुछ करना नहीं करना ये हमारे लिए मेयार नहीं होता है। अहले इल्म ने कभी भी तकलीद शख्सी को अपनी दावत का मौजू नहीं बनाया। उम्मत के जो अहले इल्म है, गरचे की वो तहकीक और उसूलों के एतबार से किसी भी जो है वो इंतसाब रखते हो किसी भी इमाम की तरफ, पर उन्होंने तकलीद की दावत, उम्मत के अहले इल्म ने भी तकलीद की दावत नहीं दी। ना मुहद्दिसीन ने तकलीद की दावत दी, ना मुहद्दिसीन के बाद आने वाले फुक़हा ने तकलीद की दावत दी। इसलिए जब फिक़ही किताबें आप उठाते हैं तो वो कौल के साथ साथ दलीलें पेश करते हैं। दलीलें पेशी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि दलीलों की बुनियाद पर उनकी बात मानी जाए। आप कोई फिक़ही किताब उठाएं, आप अहनाफ की जो इल्म है, उन्होंने जो फिक़ही मसाइल पर किताबें लिखी हैं, जब आप उन किताबों को खोलते हैं तो उसमें सिर्फ कौल नहीं होता, उसमें दलीलें भी होती हैं। क्यों दलीलें दी जा रही हैं? ताकि पढ़ने वाले सिर्फ कौल को अंधा बन करके उसकी तकलीद ना करें, बल्कि दलीलों को समझें। अहले हदीस दलीलों को समझने की दावत दे रहा है, और उम्मत के अहले इल्म भी हमेशा से दलीलों को समझने की दावत देते रहे। तो ये बात कि इतने सारे लोग करते आ रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि अगर बहुत सारे लोगों को करना, उसके हक होने की दलील नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो उम्मत के अहले इल्म हैं, उन्होंने भी कभी तकलीद शख्सी की दावत नहीं दी कि एक आदमी को आप इमाम बना लें और उसकी हर बात पर आमन्ना सद्दक ना कहें, उसकी इताअत करें, चाहे दलील सही हो या गलत हो। इसकी दावत उम्मत के अहले इल्म ने नहीं दी है। मौलाना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से भाई आपको बहुत टाइम दिया गया। अभी देखो, हर मसला एक मसलिस में हल नहीं होता है। आज काफी बातें आपसे हुई, बहुत सारे शुबहा जो शुरू से आप पेश कर रहे थे उसका जवाब हमने दिया। आप आइए अगली स्ट्रीम में फिर आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी नाम से आइएगा फिर से। आपको क्या नाम इन्होंने लिखा है? तोफैल भाई, तोफैल देवबंदी के नाम से आप दोबारा आइए, फिर से आपसे बात करेंगे। खुले दिल से चीजों को समझने की कोशिश करिए, अपने जहन को बंद मत रखिए। ठीक है, ये आवाज सही है। ओके, रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आप जरा इस वीडियो को फिर थोड़ा सा एक बार देखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है आपको कोई इनफरादी तौर पे कोई मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में, या कोई इंडिविजुअली कोई अहले हदीस से बातचीत में कोई आपको तशद्दुद फील हुआ और वो चीज की वजह से आप एक थोड़ा सा बायस्ड हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक ओपन माइंड से इस मौजू को फिर से स्टडी करिए। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, शुक्रिया।